کیونکہ ماہ رمضان کا دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جیسے رمضان ماہ سیام ہے، روزے کا مہینہ ہے، جیسے رمضان ماہ قرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا، اسی طرح سے ماہ رمضان ماہ دعا بھی ہے، دعا کا مہینہ بھی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں پر روزے کے احکام اور آداب کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تو انہی آیتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کا بھی ذکر کیا اور دعا کرنے کا بھی ذکر کیا، دعا کرنے کا بھی حکم دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے روزے کی آیتوں کے درمیان ذکر کیا، ان آیتوں کے درمیان ذکر کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام و آداب بیان کیے۔ اسی بیچ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 جس میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں بے حد قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ دعا کرتا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، روزے دار کی دعا مقبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، جن کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ پہلا کون سا شخص ہے؟ پہلا شخص ہے الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امام۔ دوسرا شخص کون ہے؟ والصائم حتی یفطر، روزہ رکھنے والا، روزے دار یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ اور تیسرا شخص ہے ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ تو اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا، روزے دار کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔